بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آفیشیل اچھر مائی سیلف حافظہ رہا فاطمہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم درود پاک نہ پڑھنے کی وعید دیکھیں گے۔ جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ درود پاک پڑھنے کی برکات کیا ہیں اور کس طریقے سے درود پاک پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کون سا درود پاک سب سے بہتر ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے، یہ جانیں گے کہ درود پاک نہ پڑھنے والے کی کیا سزا ہے۔ ہمارا ایمان تازہ رہے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس طرف چلنے سے پہلے ایک ہمبل ریکویسٹ، ایز پر روٹین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، تاکہ اس مادیت پرستی کے اور نفسا نفسی کے دور میں ہم کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات اللہ پاک کے رضا کے لیے جو ہے وہ گزار سکیں۔ اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ میری اپنی بھی اصلاح کا وقت ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بات آپ کو بتائی جائے کسی نہ کسی حد تک یا مکمل طور پر اس پر عمل خود بھی کیا جائے۔ تو درود پاک پڑھتے ہوئے ہی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی سنا جائے اور ان پر درود و سلام نہ پڑھا جائے تو وہ نیکیوں کے باوجود اگر جنت میں بھی جائے گا تو وہ جنت میں نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ حسرت سے ادھر ادھر ہی بھٹکتا رہے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ جو مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھیں گے وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ بخیل کنجوس کو کہا جاتا ہے۔ دنیاوی کنجوس جو ہے اگر وہ کنجوسی کرتا ہے تو وہ پیسوں کے لحاظ سے کمی بیشی کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی پر درود لگاتا ہے بندہ تو اللہ پاک بھی اپنی رحمتوں میں بخیل ہو جاتا ہے، اس پر رحمتیں کم کر دیتا ہے، کیونکہ رحمتیں اسی پر نازل ہوتی ہیں جو اللہ پاک کے نبی پر درود و سلام پیش کرتا ہے۔ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ ام المؤمنین حبیبہ حبیب رب العالمین صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، دوسرا وہ جو میری سنتوں کو چھوڑے گا، اور تیسرا وہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اب ذکر سے مراد ضروری تو نہیں کہ اللہ کے نبی پاک کا نام ہی لیا جائے۔ اب ہم بھی ذکر کر رہے ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ اللہ کے نبی پر درود و سلام اپنے اپنے لحاظ سے اپنے مطابق، یعنی کہ جس کو جو آسان لگتا ہے، جس میں سرور آتا ہے وہ پڑھا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم مل کر بیٹھتی ہے، اکٹھے ہو کر بیٹھتی ہے تو اس میں نہ ہی اللہ کا ذکر ہوتا ہے نہ ہی مجھ پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو ایسے لوگ یوں اٹھتے ہیں جیسے کہ بدبودار مردار کھا کر اٹھے۔ استغفر اللہ علیہ وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ دائما ابدا۔ ہمیں اس برائی سے بچائے اور ہمیشہ اللہ پاک کے نبی کا ذکر سنیں یا نہ سنیں، دونوں حالتوں میں درود و سلام ہماری زبان پر جاری و ساری رہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو وہ حسرت میں رہیں گے، چاہے وہ جنت میں ہی چلے جائیں۔ وہ ایسی نیکیوں کو دیکھ کر، ایسی نعمتوں کو دیکھ کر حسرت کا شکار ہوں گے کہ کاش ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیا ہوتا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الذی بالمؤمنین رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے اور لوگوں میں عاجز ترین کون ہے؟ تو وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر پاک ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے، یہ بخیل شخص۔ پھر جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور اس 3 بار آمین کہنے کا کیا سبب؟ تو آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبریل آئے اور کہنے لگے بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا وہ اللہ کو راضی کر کے جنت نہ پا سکا۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل کہنے لگے بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ میں نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہنے لگے بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جائے وہ آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں، آپ کی سوئی گر گئی اور اندھیرے کے باعث کچھ دکھائی نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور مسکرا دیے۔ آپ کی مسکراہٹ سے اور آپ کے چاندی جیسے دانتوں کے چمکنے سے سوئی جو تھی وہ مل گئی، روشنی ہو گئی اور سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ ہم نے فرمایا ویل ہے اس کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ ویل مطلب ہلاکت۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کون ہوگا جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کی بخیل کون ہے؟ فرمایا جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔ صلی وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کو بالیقین مقبول ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ جس میں ہمیں سخت وعید سنائی گئی ہے بخیل ہونے کی۔ بخیل سے مراد رحمت سے دور ہونا ہے، اور جو رحمت سے دور ہو گیا بلا شبہ وہ ہلاکت میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، دن رات اپنے شب و روز اللہ کے نبی کی یاد میں گزاریے، جتنا ممکن ہو گھروں کو سجائیے، اپنے دلوں کو درود پاک سے آراستہ کیجیے، نمازوں کی پابندی کریں اور خصوصی طور پر میرے حق میں بھی دعا ضرور کریں۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے والا بنائے اور زیادہ سے زیادہ تحقیق کر کے سن کر اور پھر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ کے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، شب و روز درود و سلام میں گزاریے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیجیے، دعاؤں کا رخ جو ہے وہ اللہ پاک کے نبی کی طرف کر دیجیے تو اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ درود و سلام سے اپنے دلوں کو بھی آراستہ کیجیے، اپنی دعاؤں میں میرا بھی حصہ رکھیے اور کوشش کریں کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اگر کوئی غلطی آپ کو لگتی ہے، اس میں نظر آتی ہے تو کمنٹ باکس میں اس کا ضرور اظہار کریں تاکہ آنے والی ویڈیو میں زیادہ بہتری ہو سکے۔ تحقیق کے بعد ہی یہ واقعات آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس پر ضرور کام کیا جائے گا۔ پھر بتا دیتی ہوں کہ آب کوثر کے نام سے یہ کتاب اس کتاب سے تمام واقعات کو جو ہے وہ میں ڈسکس کرتی ہوں اور شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔